اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 2 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ۔ یہاں آیت نمبر 246 سے پارہ مکمل ہونے تک تقریباً 2 رکوع ہیں، اور اس میں ایک ہی قصہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ اس قصے کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے موجودہ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ جہاد میں اللہ کی مدد ہوگی تمہارے لیے، چاہے تم تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ پر امید رکھو اور اللہ پر توکل کر کے تم قتال کرو کفار سے۔ تو ان کی اعتبار سے یہ ایک قصہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اور اس کا ہم صرف ترجمہ کریں گے، جو بات تھوڑی سی آ جائے گی اس کی ہم تفصیل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد من بعد موسیٰ، تو ان پر ایک بادشاہ کافر بادشاہ جالوت غالب آ گیا اور ان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ ہم بھی لڑائی کریں اس سے، تو اس کا احوال اس میں ذکر ہے۔ پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں ترى آپ نے دیکھا، إِلَى الْمَلَإِ مِن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ اذ قالوا جب کہا انہوں نے، لنبی اپنے نبی سے، لہم جو ان کا نبی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، تو بعد میں جو نبی تھے ان کو ان قوم والوں نے کہا، ابعث لنا مقرر کر ہمارے لیے، ملکن کوئی بادشاہ، اے نبی ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو ہم اس کی سرپرستی میں وہ جالوت بادشاہ سے لڑائی کریں، ہمارے تو انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جب اعمال کی کمی ہوئی اور وہ لڑائی انہوں نے چھوڑ دی تو دشمن غالب آ گیا۔ تو اب کہنے لگے اپنے نبی سے، ابعث اٹھائیے، مقرر کیجئے ہمارے لیے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، قال کہا اس نبی نے، هل عسیتم کیا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر فرض کر دیا جائے علیکم تم پر، قتال یعنی جہاد کرنا، جنگ کرنا، اللہ یہ کہ تقاتلوا تم سب جنگ نہ کرو، کہہ تو رہے ہو بادشاہ ہمارے مقرر کروا دیں تو ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں، لڑائی کریں۔ تو اس نبی نے کہا تمہارے اعمال جو کمزور ہو چکے ہیں، اور تم ایسا نہ ہو کہ لڑائی کا حکم آ جائے اللہ کی طرف سے پھر تم نہ کرو اور حکم سے ہٹ جاؤ۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وہ کہنے لگے وما لنا کیا ہوا ہمیں
اللہ نقاتلہ یہ کہ ہم جنگ نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا حالانکہ یقیناً ہم کو نکالا گیا من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے اولاد سے ہمیں دور کیا گیا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا تولوا تو وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے وہ اپنی جگہ قائم رہے جہاد کے لیے تیار رہے باقی پھر گئے اور اللہ جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو پھر اگلی آیت میں ان کے لیے ایک شخص کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو تھا طالوت مسلمانوں میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے طالوت غریب آدمی تھا اللہ نے نبی کے ذریعے اس کا انتخاب کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اور کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا وہ کہنے لگے انا یکون کیسے وہ ہو سکتا ہے لہ الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت علینا ہم پر اس طالوت کے لیے ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے منہ اس سے کہ وہ غریب شخص ہے وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يُؤْتَ اور نہیں دیا گیا ساعتاً اس کو وسعت من المال یعنی کوئی مال نہیں ہے مال میں وہ امیر نہیں ہے اور ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم قال فرمایا اس پیغمبر نے ان اللہ کے بے شک اللہ نے اصطفاہ اس کو چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اللہ نے اس کو زیادتی دی ہے بسطتاً کشادگی دی ہے فی العلم علم میں والجسمی جسم میں ایک تو جسم اس کا رعبدار ہے جسم اس سے دشمن ڈرے گا اور علم اس کو تم سے زیادہ آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ واللہ اور اللہ یؤتی عطا کرتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے کہ غریب کو بادشاہ بنا دے جیسے طالوت غریب شخص تھا اللہ نے ایک گھڑی میں اس کو پوری قوم کا بادشاہ بنا دیا واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ ہمارے لیے کون سا شخص بادشاہت کے لیے مناسب ہے تو اللہ کے حکم پر لبیک کہیں وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت اور اللہ نے ایک نشانی مقرر کر دی کہ وہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کی طرف سے بطور ثبوت ایک نشانی مقرر ہو گئی کہ یہ طالوت شخص جو ہے تمہارا جو ہے بادشاہ ہے وقال لهم نبيهم اور کہا ان لوگوں سے ان کے نبی نے ان آیت ملکی بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی آیت یعنی نشانی ملکی ہی اس کے بادشاہت کی نشانی ان یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تحمله الملائكة،
نشانی ان یأتیکم یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت صندوق فیہ جس میں ہے سکینتن تسکین من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور باقی ماندہ سامان مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑا موسیٰ کی اولاد نے اور ہارون کی اولاد نے آل موسیٰ اور آل ہارون نے تحملہ الملائکہ اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے۔ بنی اسرائیل میں ایک تابوت تھا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات موجود تھے۔ جب بھی بنی اسرائیل اپنے دشمن سے جہاد کرتے تو اس کو اپنے آگے رکھتے تھے اور اس کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل مغلوب ہوئے کمزور ہوئے تو دشمن جو تھا جالوت بادشاہ اور دوسرے کافر بادشاہ وہ چھین کر کے لے گئے، یہ تابوت ان کے پاس رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ طالوت تمہارا بادشاہ مقرر ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس تابوت کو وہاں دشمنوں سے لا کر کے اس کے پاس لائیں گے، طالوت کے پاس۔ تو دیکھا کہ صبح کے وقت طالوت جو تھے ان کے گھر کے پاس وہ صندوق رکھا ہوا تھا، فرشتے لائے تھے، تو یہ ایک نشانی تھی اس کی بادشاہت کی۔ تو یہ دیکھ کر کے سب نے طالوت کی بادشاہت کو اختیار کیا اور اس کی سرپرستی میں آگئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے پھر لڑائی کا ذکر ہے، اور یہ تابوت جو ہے سنا ہے کہ آج کل کے جو یہودی ہیں وہ بھی اس کی تلاش میں ہیں کہ وہ تابوت جو تھا وہ ہمیں مل جائے، لیکن اس وقت اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آیت نمبر 249 دیکھیں۔ آیت نمبر 249 میں یہ جو لشکر تیار ہوا طالوت بادشاہ کی سرپرستی میں اس جالوت بادشاہ سے لڑنے کے لیے جو کافر تھا، تو راستے میں اللہ نے آزمائش کی کہ جتنے بھی ہیں سارے لشکر میں کٹھے ہیں، کوئی ثابت قدم رہے گا لڑائی میں یا نہیں۔ تو ان کا ایک نہر جو تھی، گرمی کا موسم تھا، تو اس نہر کے ذریعے امتحان لیا گیا اللہ کے حکم سے۔ نبی کو فرمایا گیا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ یہاں سے جب گزرو گے نہر سے تو کسی نے پانی نہیں پینا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ہاں ایک چلو پانی پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ پیٹ بھر کے پیا تو اس نے یعنی نافرمانی کی۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فلما پھر جب فصل نکلا طالوت بالجنود لشکر کو لے کر، یہ طالوت شخص جو بادشاہ مقرر ہوا اللہ کی طرف سے، یہ لشکر کو لے کر کے نکلا۔ قال ان اللہ، فرمایا اللہ نے، اس نے کہا کہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو۔ یہاں کس نے کہا؟ پیغمبر نے وحی کے ذریعے کہا کہ اللہ تم کو آزمانے والا ہے بنہر، ایک نہر سے جو آگے آئے گی، گرمی کا موسم ہے۔ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، پس جس شخص نے شریبہ پی لیا اس نہر سے تو وہ نہیں ہے مجھ سے، یعنی میرا فرمانبردار نہیں ہے، اس کو منع کیا، اس نے پی لیا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جس شخص نے نہیں چکھا اس سے، یعنی پانی چکھا ہی نہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي تو وہ مجھ سے ہے، إِلَّا مگر مَنِ اعْتَرَفَ جو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ کا، ایک چلو اپنے ہاتھ کا صرف منہ میں ڈال لے، گرمی کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پانی دھڑا دھڑ پیے گا تو وہ ہمارے حکم کا فرمانبردار نہیں ہوگا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَشَرِبُوا پھر پی لیا ان سب نے اس نہر سے، اللہ مگر قلیلاً تھوڑے لوگوں نے، منہم ان میں سے۔ جب لشکر گزرا تو وہ سارا نہر پر پڑ گیا اور سارے پینے لگے، اور کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے نہیں پیا اور کچھ نے ایک چلو پیا، تو وہ صحیح رہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑے سے جنہوں نے حکم کی فرما برداری کی، باقی گرمی کی وجہ سے سارے نہر پر ٹوٹ پڑے۔ تو جب نہر پر ٹوٹ پڑے ہیں تو یہ آگے کیا لڑائی کریں گے؟ تو اللہ نے ایک طرح سے ان کا جدائی کی، امتیاز کیا کہ یہ لوگ پیچھے رہنے والے ہیں، اور پیٹ بھر کر پانی پینے والوں پر یہ ہوا کہ وہ آگے چل بھی نہیں پائے اور لشکر کے سے پیچھے رہ گئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ،
فلما پھر جب جاوزہ پار کر لیا اس نہر کو ہوا اس نے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، جنہوں نے بات کو مانا تھا، وہ نہر پار کر کے آگے چلے گئے، باقی رہ گئے پیچھے. تو وہ لوگ بہت تھوڑے سے ہو گئے، تو لوگ کہنے لگے قالوا لا طاقت، وہ کہنے لگے نہیں ہے طاقت ہمیں، لنا اليوم ہمیں نہیں ہے طاقت، یوم آج، بجالوت جالوت و جنودی اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، کیونکہ ہماری تعداد کم پڑ گئی ہے. تو وہ لوگ جو پکے ایمان والے تھے، جنہوں نے ذرا برابر پانی نہیں پیا، فرما بردار، وہ کہنے لگے قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی پکے ایمان والے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والے، وہ کہنے لگے کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. وہ کہنے لگے کم من فئة قلیلة، کتنی ہی یعنی بہت سی ہی ایسی تھوڑی جماعتیں تھیں، غلبت جو غالب آ گئیں، فئة کثیرہ بڑی جماعت پر، اللہ کے حکم سے. اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں تو تھوڑے سے لوگ بھی بڑی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب ولما اور جب برزو آمنے سامنے ہوئے، لجالوت وجنودی، جالوت جو کافر بادشاہ تھا اس کے اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، یعنی ایک طرف مسلمانوں کا لشکر اور دوسری طرف یہ جالوت اور اس کا لشکر کافروں کا. تو یہ مسلمان دعا کرنے لگے قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، افرغ علینا انڈیل دے، ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اور ثابت کر دے یعنی جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے شکست دے دی ان کافروں کو اللہ کے حکم سے. اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے مدد کی. تو اب یہ جو تھوڑے سے مسلمان تھے، انہوں نے ان جالوت بادشاہ کو اور ان کے لوگوں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے. یہاں دیکھیں ایک بات آپ دیکھیں، اب اسی لشکر میں موجود ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جو ایک عام آدمی ہے، کوئی نبوت نہیں ملی، دوسرے نبی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ طالوت بادشاہ مقرر ہوئے، اور ان کے لشکر میں ایک عام سپاہی کے طرح ہیں موجود حضرت داؤد علیہ السلام، اور انہوں نے ہی قتل کیا تھا جالوت کو. جب لڑائی ہوئی تو جالوت بادشاہ کو مارنے والے تھے حضرت داؤد. تو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دی اللہ نے اس کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، بادشاہت اور حکمت، اور سکھلایا اس کو وہ اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے، سکھلایا اللہ نے اسے ان چیزوں میں سے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی جس طرح پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، اور تورا وہ جو زبور بہت سریلی آواز میں پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے لوہا ان کے ہاتھوں میں موم تھا. یہ سارے معجزات عطا کیے تھے جب نبوت ملی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو. لیکن اس لشکر میں یہ جالوت کافر کو قتل کرنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ اللہ کا ہٹانا، الناس لوگوں کو، بعضهم ان میں سے بعض کے ذریعے بعض کو، لفسدت الارض تو فساد ہو جاتا زمین میں، زمین بگڑ جاتی،
ولیکن اللہ لیکن اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ یہ سلسلہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ظاہری طور پر انسان کو لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ جہاد کا حکم اور یہ دستور بنایا اسی لیے گیا ہے کہ جس دشمن نے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کیا اس طرح اور کافر لوگ بڑھتے جائیں اور تمہیں تو سارا ختم کر دیں گے اور کوئی انصاف نہیں رہے گا، کوئی ایمان نہیں رہے گا، فساد ہو جائے گا زمین میں۔ تو اللہ نے تمہیں یہ لڑائی کا قتل کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کے یہ دستور ہے کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو ختم کیا جائے، جو شر اور فساد کی جڑ ہے ان کو ختم کیا جائے، اور یہ تم پر اللہ کا فضل ہے اور تم اس بات کو سمجھو۔ یہ آخری آیت ہے پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء کی، پھر پارہ مکمل ہے، قصہ مکمل ہوا۔ یہاں اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پچھلے قصے ہو بہو اس طرح بتاتے ہیں جس طرح وہ نظر آ رہے ہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے اور ثبوت ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ کہ آپ کو بتائیں اور آپ نے لوگوں کو بتائیں بالکل ٹھیک ٹھیک۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ سچے رسول ہیں۔ پارہ نمبر 2 مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 3 تلک الرسل شروع کریں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔